بالکل یہی حال ہے جب انسان کو بولنے کی عادت ہوتی ہے. اللہ کی قسم یہ بھی نشہ ہے, چپ نہیں بیٹھتا. اس آدمی کو چپ کرانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ اس کو بولا جائے تو نے نہ صحیح بولنا ہے نہ تو نے غلط. دنیا میں غلط ہو رہا ہے نا, تو زبان کو تالا لگا دے, تجھ سے پوچھ کے نہیں ہو رہا یہ, نہ آپ کے مشورے سے ہو رہا ہے. پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, چپ, ہم سب کو پتا ہے مہنگا ہو گیا پیٹرول. اور تو بھی مہنگا ہو گیا یار, یہ دیکھو یار گورنمنٹ کیا کرے. بھائی تیرے لیے ایک تھوڑی اکیلے کے ہوا ہے, سب کو پتا ہے, تو کیا کر جا, چپ. کوئی بھی چیز چل رہی ہے نا, چپ کر جاؤ, بس اپنے کام سے کام رکھو. جب چپ رہنے کی عادت پڑے گی سکون ملے گا, بہت ساری مفید کاموں کی طرف دماغ جائے گا پھر آپ کا. اب سب سے بڑی بات اپنی اصلاح کی طرف. جو ہمیشہ دوسروں کے عیب تلاش کرتا رہتا ہے, وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا, سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے, وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. آپ خاموش رہیں گے, آپ کو اپنے عیب آپ کے سامنے آنا شروع. صوفیاء کرام یہ بھی مجاہدہ کرواتے تھے, لوگوں سے ریلیشن بھی ختم کرواتے تھے. ایسے لوگوں کا ہمیشہ کے لیے نہیں, کچھ وقت کے لیے لوگوں سے بھی نہ ملو, صرف السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیا حال ہے, طبیعت ٹھیک, نائس ٹو میٹ یو, اپنا خیال رکھیے گا, السلام علیکم. ٹائم نہیں ہے. البتہ تنہائی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت سے پہلے اللہ نے کیا دلائی ہے, تنہائی. تنہائی میں عبادت کرتے تھے. تنہا بیٹھتے ہوئے لوگ وحشت میں آ جاتے ہیں, تنہائی کی عادت ہی نہیں ہے. تو تنہائی اور خاموشی جب ایک طویل عرصے تک اس پروسیس سے گزارا جاتا ہے تو پھر انسان اپنی فطرت پہ آتا ہے. پھر اس کو پتہ چپ رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے, اس میں سکون ملتا ہے اس کو. پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے بھائی کہاں بولنا میرے لیے بہت ضروری ہے, کہ اگر میں نہیں بولا تو گناہ ملے گا, سوسائٹی کا نقصان ہوگا. پھر وہاں بولتا ہے, اور جہاں بولنا ضروری نہیں ہے اس کا دماغ صحیح فیصلہ کرتا ہے کہ کام یہ دنیا میں غلط ہو رہا ہے لیکن تیرے بولنے سے ٹھیک بولو نہیں ہو جائے گا, تو زیادہ ایفیشنسی جھاڑنے کی کوشش مت کر. مثال دیتا ہوں, حضرت رابعہ بصریہ کا نام سنا ہوگا نا, بڑی اللہ والی تھی. حسن بصری یہ بھی بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے. ایسے کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, یہ سارے اللہ والے بزرگ تھے, ان میں سے کسی کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی. بزرگ کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ دنیا کی محبت نہ ہو. تو یہ سارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک شخص نے آ کے دنیا کی برائی بیان کرنا شروع کر دی. دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں سے ہم نے جانا ہے, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو غالباً حسن بصری تھے یا کوئی بزرگ, نے چپ کر کے خاموش کرا دیا, چپ کر کے بیٹھ جایا. یہ سارے اللہ والے لوگ بیٹھے ہوئے, سب کو پتا ہے کہ دنیا کیا ہے, مسافر خانہ ہے. تو بڑا فنڈر آیا بیٹھ کے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دنیا کیا ہے, مسافر خانہ. اداروں کی مجلس ہوتی تو بات کرتا ہوا اچھا لگتا, یا جنرلی عوام میں بیان چل رہا ہوتا, سارے اللہ والے لوگ ہیں, سب کو پتا ہے دنیا کی کیا حیثیت ہے. تو آ کے کیا کر رہا ہے, بات کیا غلط کر رہا تھا, بولو بات تو صحیح ہے لیکن بے موقع ہے, بولنے کا شوق ہے. ٹیلی ویژن پہ کچھ اسکالرز ہیں جن کو بولنے کا شوق ہے. یہ مذہبی لوگوں کو بھی ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیں, یہ صرف دنیا داروں کو نہیں ہوتا, سبھی لوگوں کو. یہ دنیا کی محبت بڑی خطرناک چیز ہے, یہ داڑھی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. دنیا کی محبت میں صرف پیسے کا شوق نہیں ہے, بولنے کا شوق بھی ہے. پیسے کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ کامن ہے. زیادہ بولنے کا شوق یہ حب جاہ کی علامت ہے کہ ہر محفل میں میری ٹانگ کیا رہے, اونچی رہے, بولتا رہے گا. جو سوال پوچھو ہر سوال کا ان کمبختوں کے پاس جواب ہے. کوئی ایک سوال ایسا نہیں ہے جس کے جواب میں آپ بولو بھائی مجھے اس بارے میں نالج نہیں ہے. سب کچھ پتا ہے. بعض لوگوں کے پاس ٹائم بہت ہے, جب ان سے سوال پوچھو نا تو جواب میں پورا ایسا لگتا ہے کہ ایم اے اسلامیات کی تیاری کر کے آئے ہیں. سوال ہے اور پھر اس کے جواب میں نحمدہ اور فلانا, اور یہ اتنا کھینچیں گے جواب کو. میں کہتا ہوں یار ان کے پاس ٹائم بہت ہے. نیت پہ ہم شک نہیں کر رہے, لیکن یہ عام طور پہ طریقہ اس کا ہوتا ہے جو اپنی ٹانگ اونچی رکھنا چاہتا ہے. یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے پاس نالج کم نہیں ہے, بہت کچھ جانتا ہوں میں, حالانکہ جواب اس میں پھر بھی نہیں ملتا. آدمی کہتا ہے پتہ نہیں جواب کہاں گیا, اس میں جواب کدھر بڑھ گیا. قرآن جب نہیں آتا ہے نا انسان, جب آتا ہے تو ٹو دا پوائنٹ جواب دے دیتا ہے. جواب نہیں آتا تو کیا کرتا ہے, ایفیشنسی جھاڑتا ہے, گھماتا ہے. بے وقوف لوگ متاثر ہوتے ہیں, یار اللہ نے علم جو دیا ہے نا, علم نہیں علوم دیے ہیں اس کو. لوگ بھیجتے رہتے ہیں یار ماشاءاللہ کیسی نالج. میں نے کہا اس میں جواب کہاں ہے. دوسری بات, اگر جواب ہے بھی تو اس کے لیے اتنی لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی.
یہ اتنی لمبی بات کرنا ہی خود انسان کے فارغ ہونے کی دلیل ہے. ہاں کوئی بعض دفعہ جواب کو سمجھانے کے لیے ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے, تمہید باندھنی پڑتی ہے, ڈاؤٹ تمہید آپ کی سمجھ میں وہ جواب آئے گا نہیں, ایک الگ بات ہے.